بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم حضرت جی، میرا نام اصغر علی ہے اور آج آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ ریگستان میں بھٹکتے ہوئے کوئی نخلستان مل گیا ہو آج۔ اور دوسرا سوال حضرت جی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے مرید کی ایک مرید وہ اپنے پیر کی طرف جائے، عقل سے جائے یا عشق سے جائے، کس میں زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، عقل سے یا عشق سے؟ جی بہت شکریہ دونوں سوال کرنے کا، حضرت سے اس کی وضاحت لے لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج تو ایک سے ایک معرفت بیان ہو رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے علی اصغر صاحب جو ہے نیو یارک میں ہیں اور ہماری ہیوسٹن کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے، تو واپسی کے بعد میں نے بھی آج پہلی دفعہ ان کو دیکھا، تو ماشاءاللہ یہ تو بہت نورانی لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو دیکھ کے بہت میرا دل خوش ہوا اور بیماری کے دنوں میں بھی ان کو یاد کرتا رہا کہ علی اصغر ماشاءاللہ ہمارے سفر کے ساتھی تھے اور بہت ہی اچھا جو انہوں نے سفر میں ہمارا خیال رکھا اور محبتیں دیں۔ ہاں، تو دوسرا سوال انہوں نے بڑا خوبصورت کیا کہ پیر و مرشد کی طرف عقل سے جائیں کہ عشق سے جائیں۔ پیر و مرشد کی طرف جو ہے عقل سے جائیں کہ عشق سے جائیں، تو بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پیر کی طرف جو ہے وہ تو جائیں عقل سے، پیر تک پہنچنا آپ نے عقل سے ہے۔ عقل کا مطلب ہے کہ دیکھ بھال کے آپ جا کہاں رہے ہیں، یہ پیر و مرشد پیر بنانے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ متبع سنت ہے یا نہیں، یہ اللہ رسول کی پہچان رکھتا ہے یا نہیں ہے، تو یہ عقل۔ اس لیے عقل کے ساتھ اس کا پورا آپ بایو ڈاٹا دیکھ کے یار یہ بندہ اوپر بزرگوں کا یہ اجازت یافتہ ہے، خوش عقیدہ ہے، شرک اور بدعت میں مبتلا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ اس کی طرف جائیں تو عقل سے۔ جب اس کے پاس چلے گئے اس کے ساتھ چلیں عشق سے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے، کیونکہ عقل کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عقل ہی تو اس منزل پہ پہنچاتی ہے جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، لہذا عقل کے بغیر نہیں۔ اس لیے لیکن اکیلی عشق کی آنکھ سے جائیں گے ہو سکتا آپ غلط جگہ چلے جائیں، غلط جگہ چلے گا تو منزل ملے گی نہیں۔ اس لیے اس تک جب پہنچے آپ عقل سے، جب پہنچ گئے اب جب اس کے ساتھ چلیں تو عشق سے چلیں۔ اب آپ اپنی عقل نہ لگائیں، اب پیر و مرشد جو کہتا ہے اب اس پر یہ کہتے ہیں نا، اس پر جان کی بازی لگا دیں، جو کہتا ہے یہ کرنا ہے جی بس۔ پھر آپ نے نہیں سوچنا کہ یہ پیر صاحب نے یہ کیوں کہتا ہے، پیر صاحب نے وہ پانڈے پانی پیتا تھا۔ بہت سے لوگ یہ نوٹ کرتے ہیں یار پیر و مرشد صاحب تھا چینی دی پلیٹ روٹی کھا رہے ہیں، سانو کاغذ دی پلیٹ دے دیتی ہے، دیکھتے کیا ہے ساڈے تے پیر صاحب فرق کی ہے؟ تو فرق تو بلی اور شیر بھی کوئی نہیں ہے، بلی شیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس کی آنکھ ستی ہے وہ یہ کہتا ہے بلی شیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو گہرائی سے ادراک کرتا ہو جاتا ہے بلی شیر میں بہت فرق ہے۔ بھائی یہی سمجھ لیا کرو یار، ہم میں اور پیر میں یہی فرق ہے جو بلی اور شیر میں ہوتا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ اور بلیاں گلیوں کے اندر بلیاں دھکے کھا رہی ہیں۔ یہی سوچو، اس سے کیا ہوگا کہ آپ میں بے ادبی و گستاخی پیدا نہیں ہوگی، ورنہ بے ادبی گستاخی پیدا ہوگی، یار دیکھو حضرت صاحب وہ اس میں کھا رہے ہیں اور ہماری حالت یہ۔ وہ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت ایک بچہ چھوڑ گئی، اپنا بیٹا 8-10 سال کا، کہ حضرت صاحب اس کی تربیت کریں۔ یہ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ اب ایک عرصے کے بعد جب وہ واپس آئی تو کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، تو حضرت کھانا کھا رہے تھے، وہ بچہ دسترخوان پہ بیٹھا، حضرت یہ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت کے سامنے جو پیالہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی برغ یعنی چوزے کا سالن پکا ہوا ہے، اور وہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کے آج میں صرف اکیلا شوربہ، لمبا شوربہ، اور وہ بیچارہ وہ بھگو کے کھا رہا، اور یہ حضرت صاحب جو ہے چوزا کھا رہے ہیں۔ اب وہ ایک دم آگے السلام علیکم واسلام، اس نے یہ دیکھا تو بڑا دکھ ہوا کہ یار میں حضرت صاحب کو اپنا بچہ دے کے گئی اور حضرت صاحب دیکھو خود چوزا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جناب وہ پتلا شوربہ۔ اب ماں تھی، ماں کو تو دکھ ہوتا ہی ہے، یہ دل میں آئی بات، تو کہا کہ حضرت صاحب بڑی مہربانی، آپ نے میرے بچوں کو رکھا اپنی خانقاہ میں، لیکن یہ نظارہ دیکھ کے بڑا دل دکھا ہے۔ آخر یہ میرا کلیجہ تھا، میں آپ کو دے کے گئی، اور یہ دیکھو یہ لمبا شوربہ کھا رہا ہے اور آپ جو وہ چوزا کھا رہے ہیں۔
تو یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ والے تو یہ فرق نہیں کرتے. یہ سوال کر دیا. حضرت جو چوزہ کھا کے وہ ہڈیاں پاس رکھی ہوئی تھیں، تو ہڈیاں حضرت سامنے کی اور فرمایا قم باذن اللہ. چوزے کو خطاب کیا ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ چوزہ زندہ ہو گیا. اللہ اکبر. چوزہ زندہ ہو گیا ہے اور چلنے لگا. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں بھی نبی کا ایک معجزہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا تو پرندے چلنے لگ گئے. اور نبیوں کے جو معجزے ہوتے ہیں اللہ یہ ولیوں کے ہاتھ پہ ضرور ظاہر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کے ہاتھ کا معجزہ جو تھا وہ سچا تھا. سبحان. کیونکہ آج کے لوگوں نے تو وہ معجزہ دیکھا نہیں نا حضرت ابراہیم کا. لیکن آج ولیوں کے دور میں جب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ چوزہ زندہ ہو کے جب چل پڑا تو لوگوں نے کہا یہ قرآن میں وہ پرندوں کا زندہ ہونے کا واقعہ پھر سچا ہے. جب پیران پیر کے ہاتھ پہ یہ چوزہ زندہ ہو گیا اس کا نبی کے ہاتھ پہ معجزہ سچا تھا. سبحان. تو اللہ نے یہ اس لیے اللہ نے یہ ایک ترتیب بنا رکھی ہے کہ جو ولیوں کی کرامت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کے معجزے کا تسلسل ہوتی ہے. بہت سے نادان اس پہ فضول باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو ادراک کی اور باطن کی آنکھ نصیب نہیں ہے، وہ ایسی بات کر جاتے ہیں. اب جب زندہ ہو کے دوڑنے لگا تو اس نے یہ کہہ ہوا تو آپ نے اس بڑھیا کی عورت نے دیکھا، کہا کہ مائی جب یہ بچہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو اللہ اس کو چوزے بھی کھلائیں گے. سبحان. اللہ اس کو چوزے بھی کھلائیں گے. کہ جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو چوزہ بھی کھلائیں گے. کیونکہ یہ مقام ایسے نہیں، مجاہدوں سے مقام ملتا ہے. اور جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ چوزے انسان کو پھر غافل نہیں ہونے دیتے. پھر مخلبی بستر بھی غافل نہیں ہونے دیتے کیونکہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ دنیا ساری ہیچ ہو چکی ہے، اب ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں خدا کی نعمت سمجھ کے، لیکن اس کے اندر غرق نہیں ہوتے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس مقام پہ پہنچے گا تو اللہ یہ بھی عطا کریں گے. بلکہ ہمارے پیر و مرشد اور شیخ تھے سلطان العارفین حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالیٰ، کراچی کے اندر ان کی خانقاہ امدادیہ ہے. تو ہم طالب علم میں ان کے پاس جایا کرتے تھے. بہت ماشاءاللہ ان کی علم و معرفت سے بڑا فیضان ملا، ان کی روحانی نظر سے بہت کچھ ملا. تو وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے کہ لوگ کہتے کہ یار مولوی جہاں جاتے ہیں دسترخوانوں پہ مرغے ملتے ہیں، مولوی کی دعوت دسترخوان پہ مرغے ملتے ہیں. فرمایا کہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ان کو مرغے ملتے کیوں ہیں. اس لیے ملتے ہیں کہ اپنے استادوں کے سامنے مرغے بنے ہیں، اپنے استادوں کے سامنے مرغے بنے ہیں. تو جب استادوں کے سامنے مرغے بنے، اپنا نفس مارا، تو اس مرغے بننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے مرغے ان کے دسترخوانوں پہ بٹھا دی. سبحان اللہ. تو بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ جو مرید اپنے شیخ کے سامنے مرغا بنا، مطلب شیخ کی جو ڈانٹیں کھائیں اور شیخ کی جو وہ جھڑکیاں کھائیں اور جب وہ مرغے بنے اپنے نفس کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اس مرشد کے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں. پھر ساری کائنات کے مرغے اس کے دسترخوان پہ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو مرغا بنا لیا تو فرمایا کہ اللہ اس کے دسترخوان پہ مرغے بھیج دیتے ہیں. اور فرمایا الجنس یمیل الی جنسی، جنس اپنی جنس کی طرف دوڑتی ہے نا، مرغا مرغے کو دیکھ کے دوڑتا ہے نا. فرمایا ان کا جس کا نفس مرغا بن گیا ہو نا تو دنیا کے مرغے کہتے وہ اتنے مرغا ہے، اس کے دسترخوان پہ مرغے آتے ہیں. تو وہی وہ ظریفانہ انداز میں بڑے بڑے معرفت کے نقطے حل کر جاتے تھے. فرمایا کہ آج تم اپنے نفس کو اللہ کے سامنے مرغا بنا لو تو دیکھنا دنیا کے مرغے اس مرغے کو دیکھ کے تمہارے دسترخوان پہ آئیں گے. سبحان اللہ. اور آج ہوتا ہے الحمدللہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے دسترخوان پہ مرغے آتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بات اصل وہی. تو اس لیے جو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے نفس کو جب مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کے منشا کو یوں پورا کرتے ہیں. تو اس لیے پھر عشق سے چلنا ہے. پھر سوال نہیں کہ جی پیر صاحب تسی اے کھا رہے ہو تو وہ کھا رہے ہیں. عشق کا مطلب ہے کہ بس عاشق کے ساتھ آنکھیں بند ہیں، چلتے جاؤ، جو کہہ دیا بس اس پہ عمل کرو. یہ نہیں سوچو کہ یہ حضرت صاحب نے کیوں کہتا. اس لیے تو شیخ تک پہنچنا آپ نے عقل سے، اس کے ساتھ چلنا آپ نے عشق سے، انشاءاللہ منزل مل جائے گی. جی بالکل. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ سوال بھی اہم تھا جی. اور یہ جواب بھی الہامی ہے.
माशाल्लाह। یہ میں کتابوں کا جواب نہیں، میرے دل کا جواب ہے، الہامی جواب ہے، آپ کے سوال پر اللہ نے دل میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ظاہر سوال بھی بڑا اہم ہے، جی۔ اور اللہ نے یہ دل میں اتارا اس کا سوال سن کے، سبحان اور مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے القاء کیا یہ جواب، اللہ اللہ تیری یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بالکل سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر حضرت۔